السلام علیکم۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک ڈینجرس کانسیپٹ لے کے، اور اس ڈینجرس کانسیپٹ پہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ کہیں آپ مجھے مس انڈرسٹینڈ نہ کریں۔ آج کے ڈینجرس کانسیپٹ کا جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے کہ وی آر ڈسٹنٹ فرام دی سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس کو ڈینجرس کانسیپٹ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو واقعی سچ ہے، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی سچ ہے۔ پھر یہ ڈینجرس کانسیپٹ کیسے ہوا؟ یہ ڈینجرس کانسیپٹ ایسے ہوا کہ اگر ہم جس سننا سے اپنے آپ کو دور سمجھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو لمٹ کر دیتے ہیں کچھ خاص ڈومین اور کچھ خاص چیزوں تک، اور باقی اس جتنی یا اس سے زیادہ ضروری چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر یہ ایک ڈینجرس کانسیپٹ بن جاتا ہے۔ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل۔ کیا آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا اس رمضان میں جو کہ تراویح تو باقاعدگی سے پڑھتا ہے لیکن اس سے فجر کی نماز مس ہو جاتی ہو کیونکہ وہ اٹھ نہیں پاتا، لیزی ہے، رات بھر پتہ نہیں کس کام میں مصروف رہتا ہے جس وجہ سے وہ نہیں اٹھ پاتا؟ کیا آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس سے ظہر کی نماز رہ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے کام میں مصروف ہے؟ اور اس طریقے سے، اور اگر میں آپ کو اور ایگزامپلس دوں تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو یہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن if that is happening at the expense of certain other things جو کہ شاید اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ضروری ہیں، اور خاص طور پہ اگر انہوں نے یہ امپریشن دیا ہوا ہے کہ یہ کل اسلام ہے اور یہ باقی چیزیں جو ہے نا ان کا تو ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں، پھر وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور اس غلطی کو آج میں آپ کو ایک جملہ سمجھا کے فکس کرنا چاہوں گا۔ انگلش میں کہتے ہیں the main thing is to see the main thing as the main thing، یعنی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو ضروری چیز ہے وہ ضروری چیز کے طور پہ نظر آئے۔ تو میں اب آج سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں زندگی بخشنے والی ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم اگر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہمارے لیے اس وقت اسلام کے نظام کو اسٹیبلش کرنا تاکہ مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی عورتوں کی آبروئیں دوبارہ سے محفوظ ہو سکیں، کیا یہ ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر ہم اس ٹاپ پرائیورٹی کو اسٹیبلش کرنے میں اور اس کے لیے کام کرنے میں کوئی بھی اور بہانہ لاتے ہیں، کوئی بھی اور چیز لے کے آتے ہیں، تو پھر ہم ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الاحزاب میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمیں، یعنی اس کا مطلب ہی ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے بہترین مثال جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لیکن اس کس چیز میں وہ نمونہ ہے؟ کیا وہ صرف عبادات کی حد تک ہیں؟ کیا وہ صرف لباس کی حد تک ہیں؟ کیا وہ صرف اس طرح کی چیزوں میں ہیں؟ یا ان کی جو سنت ہے اسلام کا نظام قائم کرنے کی، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا ان کی جو جہاد کی جو غزوات انہوں نے کیے درجنوں کے حساب سے، کیا وہ اس میں بھی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا انہوں نے جو ہمارے لیے ایک اکنامک سسٹم دیا جس کے مطابق انہوں نے اس وقت کی اور اس کے بعد صحابہ نے اکانومی کو چلایا، جس میں سونے چاندی کے سکے تھے، جس میں ربا کے اوپر، سود کے اوپر شدید قسم کی ممانعت اور پابندی تھی، جس کے اندر کچھ خاص ٹیکسیشن تھی، کیا یہ چیزیں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں؟ آپ سچ بتائیں، کیا آپ نے اس رمضان میں ان چیزوں کے اوپر کوئی خطبہ سنا، کوئی واعظ سنا، کوئی بات، کوئی محفل اٹینڈ کی جہاں پر کہ یہ بات ہوئی ہو کہ کیسے ہم نے اس نظام کو جلد از جلد واپس لانا ہے؟ کیا کہیں پریکٹیکل سٹیپس ڈسکس ہوئے یا نہیں؟ اس کے برخلاف ہوا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانا ہے،
شاید فرشتوں کی طرح جب آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے تب جا کر جو ہے اس کی بات کی جائے گی اور اس کی بات کرنے کی اجازت دی جائے گی. اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگزیکٹلی سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہے، مگر مکمل طریقے سے کرنی ہے، ہر چیز کے اندر کرنی ہے، اور خاص طور پہ ان احکامات کے اندر کرنی ہے جو ہمارے لیے نہ صرف فرض ہیں بلکہ وہ ہمیں واپس زندگی بخشنے والے ہیں، وہ ہمیں واپس ہمارے مسائل سے نکالنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جواب دو اللہ کا اور اس کے رسول کا جب وہ تمہیں پکارتے ہیں کس چیز کی جانب؟ اس چیز کی جانب جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، لما یحییکم. تو کیا وہ زندگی بخشنے والی چیز اسلام کا نظام نہیں ہے؟ کیا وہ زندگی بخشنے والی چیز خلافت نہیں ہے؟ کیا وہ زندگی بخشنے والی چیز جہاد جو کہ ایک امیر کے تلے ہوتا ہے کیا وہ نہیں ہے؟ تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو اوروں تک بھی پھیلائیں، اوروں تک پہنچائیں، مختلف ڈسکشنز میں انگیج ہوں، اپنی مسجد کے امام کے ساتھ بیٹھیں اور اسے بھی اس چیز سے آگاہ کریں کہ ہم ایک کمپریہنسو ہولسٹک سنت کی بات کریں اور نہ کہ چند 2 3 4 چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہوئے باقیوں کو اگنور کرتے چلے جائیں. جزاک اللہ خیر.